السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ 9 احادیث کتاب النکاح سے ہم پڑھ چکے تھے اور 10ویں حدیث مبارکہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں جاءت امرأة رفاعة القرظی، رفاع قرظی کی عورت بیوی آئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت، اس نے کہا، کنت عند رفاعة القرظی، میں رفاع قرظی کے پاس تھی، فطلقنی، تو اس نے مجھے طلاق دے دی، فبت طلاقی، تو اس نے مجھے طلاق بتہ دی ہے۔ طلاق بتہ ہوتی ہے پکی طلاق جس کے بعد رجوع ممکن نہ ہو، مطلب تینوں طلاقیں ہو چکی ہوں، تو اس نے مجھے طلاق بتہ دی ہے، پختہ طلاق دی ہے، اب اس کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے۔ فتزوجت بعدہ عبد الرحمن بن الزبیر، تو میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر کے ساتھ نکاح کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آواز آ رہی ہے سب تک؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یس، ہاں جی۔ میرے ہاں وہ نیٹ بند ہو گیا تھا۔ جی، ہم پڑھ رہے تھے کہ رفاع قرظی کی بیوی نے کہا کہ میں رفاع قرظی کے پاس تھی، لیکن اس نے مجھے طلاق بتہ دی، پختہ طلاق، مکمل طلاق۔ اب یہ ہے کہ میں نے عبد الرحمن بن زبیر کے ساتھ نکاح تو کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے، وَإِنَّمَا، اور صرف معه، اس کے پاس ہے مثل ہدبۃ الثوب، ثوب کپڑے کو کہتے ہیں اور ہدبہ کنارے کو کہتے ہیں، وہ کپڑے کے کنارے کی طرح ہے۔ اس نے کپڑے کا کنارہ پکڑ کر کہا کہ اس کے پاس تو کپڑے کے کنارے کی طرح ہے۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اتریدینا، کیا تم چاہتی ہو، ان ترجع الی رفاعہ، کہ تم رفاع کے پاس چلی جاؤ؟ لا، نہیں، حتی یہاں تک کہ تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتک، یہاں تک کہ تم چکھ لو اس کا مزہ، ویذوق، اور وہ چکھ لے عسیلتک، تمہارا مزہ۔ وقالت، وہ ابو بکر عندہ، کہتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور خالد بن سعید یہ دروازے پر انتظار کر رہے تھے کہ ان کو اجازت دی جائے، تو انہوں نے آواز لگائی، یا ابا بکر، ابو بکر، الا تسمع الی ہذہ، کیا تم اس کی بات نہیں سن رہے ہو، ما تجہر به عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس قدر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلند آواز کے ساتھ ہی بات کر رہی ہے۔ جی، ابھی ہم نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک خامن سے طلاق بتہ ہو جائے، 3 طلاقیں ہو جائیں، عورت کا وہ معاملہ ختم ہو جائے، تو وہ عورت دوبارہ اس خامن کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ کسی اور آدمی کے ساتھ نکاح کرے اس کے ساتھ رہنے کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ نباہ نہ ہو سکے، وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو جائے یا یہ خلا لے لے، تو اس صورت میں اب یہ دوبارہ پہلا جو خامن تھا اس کا، اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ نیا اس نے جو نکاح کیا اس کے ساتھ وہ ازدواجی تو جو تعلق ہے وہ اس نے قائم کر لیا ہو۔ اگر ازدواجی تعلق قائم کیے بغیر ہی طلاق مل گئی یا خلا وغیرہ لے لیا، تو پھر بھی یہ پہلے خامن کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ یہاں اس نے جو کہا ہے نا کہ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ،
یہ جمع کی طرف سے کنایا ہے کہ عبد الرحمن بن زبیر جو ہیں یہ مردانگی کے اعتبار سے کم ہیں، یا ان کا یہ جو خاص عضو ہے یہ بہت زیادہ مختصر ہے، یا اس طرح کر کے کوئی اس نے بات کہی۔ اب یہ ایسی بات تھی کہ جو خواتین نہیں کر سکتی، اور بالخصوص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن انہوں نے چونکہ یہ ان کا اپنا یہ معاملہ تھا، اس کا تذکرہ کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ یہ مسکرانا آپ کا دو طرح سے تھا، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا اس کی اس بات سے تھا کہ اس نے یہ عجیب سی بات کی ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا مثل حدبۃ الثوب، یہ عجیب سی بات کی ہے۔ اچھا، میں نے اب مجھے یاد نہیں آ رہا، کوئی روایت میں نے اسی حوالے سے پڑھی تھی کہ یہ رفاع قردی کی جو بیوی تھی، اس نے یہ جھوٹ بولا تھا، یہ بات مناسب نہیں تھی، کیونکہ عبد الرحمن بن زبیر کے بڑے جوان بیٹے موجود تھے۔ یہ بات کہنا کہ یہ مردانگی نہیں ہے اس میں، یا شادی کے قابل نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ان کے تو جوان بیٹے تھے، اور انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ اصل میں پہلے خامد کے پاس ہی جانا چاہتی، میرے ساتھ ہی راضی نہیں ہے، وگرنہ میں یعنی یہ ازدواجی جو تعلق ہے یہ قائم کروں، اور اس کی وہ سادہ الفاظ یہ ہیں کہ اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں، اس قدر میں شادی کے قابل ہوں، اس طرح کی بات انہوں نے کہی تھی۔ تو یہاں سے خواتین کا بغیر کسی تحقیق کے اپنی بات کو آگے رکھنا، اور کسی پر جو ہے نا وہ ایسے کی بات کر دینا، اس کا بھی یہاں سے، کیونکہ یہ خواتین کی خلقت میں، فطرت میں یہ چیز موجود ہے، اپنے اوپر پانی نہیں پڑنے دیتی۔ تو بہرحال انہوں نے جب یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا میں نے کہا دو طرح سے تھا، یا تو اس کی اس طرح کی بات سے تھا کہ بڑی عجیب بات اس نے کی تو آپ مسکرا دیے اس کی یہ بات سن کر کہ اس نے کیسے کی بات کی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا اس کی حرص دیکھ کر تھا کہ وہ پہلے خامند کے پاس جانا چاہتی تھی، اس وجہ سے آپ مسکرائے۔ تو یہ دونوں احتمالات شارحین نے لکھے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پوچھا کہ کیا تم رفاع کے پاس اب واپس جانا چاہتی ہو؟ نہیں، یہاں تک کہ تم اس کا مزہ چکھ لو۔ یہ عسیلہ جو ہے نا یہ عسل سے ہے، اور عسل کس کو کہتے ہیں بلا؟ شہد کو۔ جی، عسل شہد کو بولا جاتا ہے۔ تو عرب کی عادت یہ ہے کہ وہ لذت کوئی بھی ہو اس کو شہد کے ساتھ اس کی تشبیہ دے دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس جو ازدواجی تعلق والی لذت ہے اس کو عسل عسیلہ کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ اچھا، پھر عسل بھی بولا جا سکتا تھا، یہاں عسیلہ جو مؤنث کا صیغہ ہے، اور بالخصوص بلکہ اس کو تصغیر کہیں آپ، یہ جو گرامر جانتے ہیں انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ ایک ہوتا ہے طالب، اور ایک اس کی تصغیر ہوتی ہے طویلب۔ طالب طالب علم، اور طویلب چھوٹا سا طالب علم، تو چھوٹے والا معنی جس میں پایا جاتا ہے۔ تو عسیلہ اصل کی تصغیر ہے۔ تو تصغیر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، یہ تصغیر یہ تقلیل کے لیے ہوتی ہے۔ تقلیل کا مطلب کم کم کا معنی دینے کے لیے۔ تو آپ نے یہاں اصل کا لفظ نہیں بولا بلکہ عسیلہ کا لفظ بولا، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ازدواجی تعلق جو دوسرے خامند کے ساتھ ہے وہ تھوڑا سا بھی ہو جائے، ایک بار بھی ہو جائے تو یہ کافی ہے، اگر وہ طلاق اس کو دے دے تو پہلے خامند کے پاس دوبارہ جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ ساری تفصیل جان لینے کے بعد اب ایک اور بات جاننا یہاں بہت ضروری ہے کہ اگر دوسرے خامند کے ساتھ نکاح اس شرط پر ہوا کہ تم بعد میں مجھے طلاق دے دو گے تاکہ میں پہلے خامند کے پاس واپس چلی جاؤں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ لالا حلالہ۔ اس کو حلالہ بولتے ہیں، اور یہ حلالہ سادہ لفظوں میں بغیر کسی دائیں بائیں کے مستعار لیے الفاظ، سادہ لفظوں میں یہ لانتی کام ہے۔ سنا آپ سب نے؟ جی جی سر، بالکل صحیح کہا۔ اور مجھے پتا چلا کہ حلالہ سینٹر کھولے ہوئے ہیں لوگوں نے، بے غیرتی کے اڈے کھولے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے دونوں پر آپ نے لعنت کی ہے۔ یہ دیکھیں کتنی احادیث کی کتابوں میں یہ حوالہ جات آپ کے سامنے آ گئی، اس وقت مسند احمد کے چل رہے ہیں حوالہ جات۔
جی بہت کتابیں ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایات آ گئی، سنن نبی داؤد کی آ گئی. ہم سنن نبی داؤد سے دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے لعن المحل والمحلل له. دوسرے الفاظ بھی ہیں، لعن اللہ المحلل والمحلل له. اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت کی ہے. تو یہ ملعون کام ہے. یہ سنن نبی داؤد میں روایت ہے، یہ آپ اس کا سکرین شاٹ دے سکتے ہیں. اس کو مزید تھوڑا کر لیتے ہیں ہم، یہ لیں. اب ساتھ لے سکتے ہیں، یہ کتاب النکاح ہے اور باب فی التحلیل ہے، حلالہ کے بارے میں. اس کا سکرین شاٹ ایک لے لیں. 2076 نمبر حدیث ہے. اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میرے پاس اگر حلالہ کرنے والا اور کروانے والا آ جائے تو میں تو ایسے لوگوں کو رجم ہی کر دوں، گڑے میں کھڑا کر کے ایسے لوگوں کو سنسار ہی کر دوں، پتھر مار مار کر مار ہی دوں ایسے لوگوں کو. جی ہم آگے چلتے ہیں. یہ کلیئر ہے حدیث مبارکہ؟ سر آپ سے کچھ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ تو میں جانتی ہوں ان کو، ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی، 4 بچے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے گھر آ گئی، مگر بعد میں شوہر نے ہاتھ پاؤں جوڑے، سب کچھ کیے، طلاق پکی ہوئی، عدت بھی کر لی. اس کے بعد وہ کوئی تھے، ان سے بات ہوئی اور انہوں نے اس سے نکاح کیا. نکاح والے دن رات کو اس کے لڑکی کے بھائی جو تھے وہ دروازے میں بیٹھے رہے، اور صبح اٹھ کے وہ مولوی صاحب جو تھے انہوں نے طلاق دی. انہوں نے اس کو مطلب یہ جو اصل والا معاملہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوا ازدواجی زندگی کا، اور انہوں نے پھر اس کے ساتھ عدت پوری کری اور پھر اپنے پہلے شوہر کے ساتھ شادی کر لی، جس سے اب 2 بچے مزید ہو گئے. تو یہ اب کس زمر میں آئے گا، زنا کے؟ جی ہم آگے چلتے ہیں. اگر کوئی آدمی میں کیا شرط ہوگی؟ جی سر ایسا کوئی کام اگر کسی نے کر لیا ہے تو اب کیا شرط ہوگی؟ اب کیا شرط ہوگی؟ کیا مطلب؟ وہ زنا کر رہے ہیں، اب تک جو کر رہے ہیں زنا کر رہے ہیں، ان کا مطلب ازدواجی کہ رشتہ جیسے تو ہے نہیں. ہم تو بتائیں کہ یہ زنا کا کام ہے، تو ہم، اب وہ کیا کر سکتے ہیں، مطلب اس کا کیا وہ ہوگا؟ اس کا یہی ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی بھاگ گئے ہیں اور ایک ہفتہ جو ہے وہ جا کر مری رہے اور زنا کرتے رہے، تو ان کا کیا حکم ہے؟ وہ واپس آئیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ لڑکی اپنے گھر، لڑکا اپنے گھر، کیونکہ ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اسلامی رشتہ تو کوئی ہے ہی نہیں ان کا آپس میں. ان کا بھی آپس میں رہنا ایسے ہی ہے. آپ بات نہیں سمجھ پائیں. میں نے ذکر کیا کہ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. عورت فوراً واپس اپنے والدین کے گھر آئے، اس کا یہی ہے حل، اور والدین اس کا کہیں اور نکاح کریں. بات سمجھ گئی؟ سمجھ میں مجھے تو آ گئی ہے، لیکن یہی بات ہے کہ ہم نے سمجھائی ہے بات، لیکن وہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح جائز ہے. وہی آپ کی والی بات، حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں باقاعدہ. جی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا من السنہ، یہ سنت سے ہے. جب کوئی صحابی رسول شیخ فرمائے نا سنت سے ہے. شیخ جی بولیں. شیخ آپ شاید اگلی حدیث سے مبارکہ پڑھا رہے ہیں، وہ پچھلی حدیث میں ایک سوال تھا. جی یہ جو بتہ کا جو لفظ ہے، اس کا لغوی معنی تھوڑا سا وضاحت کر دیجئے گا. پختہ، پختہ کرنا. جی اللہ اکبر کبیرہ. السلام علیکم لغتاً شیخ، اس کو میرا ایک سوال بولا تھا. جاتا ہے القطع، توڑنا، قطع کرنا. جی کیا سوال کر رہے ہیں؟ شیخ کاٹنا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی، کاٹنا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ایسا لفظ ہے جس کے ساتھ وہ ان کا شیخ میرا آپس کا جو اب رشتہ ہے وہ بالکل منقطع ہو جائے، اس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے.
جی معاف کیجیے شیخ شیخ میرا ایک سوال تھا کہ یہاں پر ایک چیز بہت عام ہے ہمارے یہاں پر کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک طلاق دے دی گئی ہے تو عورت کے اوپر تین پرو یعنی تین مینسٹرل پیریڈز ان کے ہو جائیں گے. تو کیا یہ ایک طلاق دینا کافی ہے شوہر بیوی کے الگ ہونے کے لیے 3 مہینے بعد، یا یہاں پر کچھ حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے بعد آپ کو اور ایک طلاق بیوی کو دینی ہوگی، پھر اور 3 مہینے بعد تیسری طلاق بھی آپ کو دینی ہی ہوگی، یا آٹومیٹیکلی ان کو طلاق ہو جائے گی اپنا بھی دیں گے تو کیا یہ بات، یا اس میں صرف اہل ایک ہی علم کا طلاق نا دینا اختلاف ہے. کافی ہے بیوی سے؟ شرعی طور پر ہم یہ سمجھتے جی ہیں کہ یہ جو 3 طلاقیں ہیں نا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دی ہے، اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ دے. شرعی طور پر یہ مسئلہ بڑا آپ نے اہم سوال جی اٹھایا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. شرعی طور پر ایک طلاق کافی ہے. آپ کو بیوی اچھی نہیں جی لگی، آپ نے ایک طلاق دی اور آپ رجوع نہیں کرنا چاہتے اور اس کی عدت ختم ہو گئی، اب وہ خاتون آزاد ہے. آپ بھی اس کے ساتھ نکاح کریں گے تو نیا نکاح ہی کریں گے نا. اسی طرح کوئی اور آدمی بھی اس کے جی ساتھ نکاح جی کر سکتا ہے. شریعت تو یہ ہے. لیکن ہمارے ہاں قانون اس حوالے سے جو بنے ہیں نا جی وہ جی غلط بنے ہوئے ہیں. قانونی کاروائی یعنی وہ پوری کرنے کے لیے 3 نوٹس الگ سے دینا وہ ضروری ہوتے ہیں. اور یہ قانون جو غلط بنا، یہ بات سمجھنے والی ہے، قانون جو غلط بنا اس کے نتائج بھی غلط ہے. آگے نتائج غلط کیسے ہیں؟ ایک آدمی طلاق دیتا ہے، طلاق دینے کے بعد اس کو رکھنا ہی نہیں چاہتا، وہ رجوع بھی نہیں کیا عدت کے دوران، اور عدت کے بعد نیا نکاح بھی نہیں کرنا چاہتا، اور کہتا ہے مزید تنگ کرنے کے لیے کہتا ہے میں نے طلاق اور دینی نہیں ہے، بیٹھی رہو ایسے ہی. اب ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوں خاتون بیٹھی رہتی ہے، یا اس کو پھر اور کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ظاہر ہے مشکل کے ساتھ ہی کوئی اور سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے. تو شرعی طور پر دوسری تیسری طلاق کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک طلاق اور اس کی عدت مکمل ہونے کے بعد زیادہ حق اسی خامد کا ہے کہ وہ اس کے ساتھ نیا نکاح کرے. لیکن یہ نہیں کرنا چاہتا تو وہ خاتون کسی اور مرد کے ساتھ آگے شادی کر سکتی ہے. جی جزاک اللہ. جی میں آگے پڑھ رہا تھا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت. وہ فرماتے ہیں من السنہ، یہ سنت سے ہے. اور میں نے ذکر کیا کہ جب صحابی رسول کہیں سنت سے ہے تو مراد حدیث مبارکہ ہوتی ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے. اذا تزوج البکرہ، جب آدمی شادی کرے کمواری لڑکی کے ساتھ، علی الثیبی، ثیبہ کی موجودگی میں، اس کی جو پہلی بیوی موجود ہے اس کی موجودگی میں اگر وہ کسی کمواری لڑکی کے ساتھ نکاح کرتا ہے، اقام عندها سبعا، تو اس کے ہاں 7 راتیں رہے گا، وقسم، اور پھر اپنی باری کو تقسیم کرے گا. وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ، اور جب وہ ثیبہ کے ساتھ یعنی شوہر دیدہ جو ہے اس کے ساتھ کمواری پر نکاح کرے گا تو اقام عندها ثلاثا، اس کے ہاں وہ 3 راتیں رہے گا، ثم قسم، پھر وہ اپنی باری جو ہے اس کو تقسیم کرے گا. تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا، ہاں انہوں نے ابو قلابہ نے کہا کہ اگر میں کہوں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ انس نے اس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوعاً بیان کیا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ آپ کا نکاح ہوا ہے، آپ دوسری شادی کرتے ہیں، تو دوسری شادی آپ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ وہ باکرہ ہے یا ثیبہ ہے؟ اگر تو باکرہ ہے تو 7 راتیں اس کے پاس ٹھہرنا ضروری ہے. اور اس کی وجہ بھی شارحین نے لکھی ہے کہ اس کو چونکہ ضرورت زیادہ ہے مانوسیت کی. اور ایک بات، دوسری بات، جو مرد ہوتا ہے اس کو بھی یہ زیادہ اس کے لیے اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ کمواری لڑکی کے ساتھ نکاح کرے. تو اس کے ساتھ اس کی جو اس کے ساتھ مانوسیت ہے یہ بھی ایک سبب ہے 7 دن جو شریعت نے مقرر کیے. اور اگر وہ طیبہ ہے، وہ چونکہ پہلے ان معاملات سے گزر چکی ہے، اب اس کے ہاں ڈر، خوف اور اس طرح کی ساری چیزیں بالکل نہیں ہیں، تو اس صورت میں پھر اس کو 3 راتیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں. یہاں پھر ایک بات اور بھی ہے، اگر مثال کے طور پہ کوئی طیبہ ہے اور وہ کہتی ہے نہیں آپ میرے پاس 7 راتیں ہی رکیں، یا 7 سے زیادہ آپ 10 راتیں میرے پاس رکیں، جی، تو اس صورت میں یہ جائز ہے، اس صورت میں ایسا کرنا جائز ہے. لیکن اس کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر 7 دن اس کے پاس رہتا ہے 7 راتیں، پھر بقیہ اپنی ایک بیوی یا ایک سے زائد بیویاں ہیں، ہر ایک کے پاس وہ 7 راتیں رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کیا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں 3 راتیں ہی رہے تھے نا. پھر آپ نے فرمایا تھا ان شئتی سبعت لکی، اگر چاہو تو میں 7 راتیں تمہارے پاس رہ لیتا ہوں. وَإِن سبعت لکی سبعت لنسائی، لیکن اگر تمہارے ساتھ میں 7 راتیں رہوں گا تو پھر بقیہ بیویوں کے ساتھ بھی میں 7 راتیں رہوں گا. بات کی سمجھ آ گئی؟ اور اس حدیث مبارکہ کی روح سے آخری بات یہ ہے کہ جو یہ راتوں کا یہاں بیان کیا گیا یہ ضروری ہے، ان کے پاس یہ رہنا ضروری ہے. ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے کہ نہیں کرنا یہ الگ معاملہ ہے، لیکن اس کے پاس رات بسر کرنا یہ ضروری ہے. اچھا، ایک کی باری ہے، اس کی رات کسی اور بیوی کے پاس آنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، الا ہے کہ کوئی خاص ضرورت ہے، اس کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے، کوئی اس سے چیز لینی ہے، کوئی ایسا ویسا معاملہ ہے تو پھر اس کے پاس آ جانا چاہیے. اچھا، دن کا کیا معاملہ ہے تو بتا سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں اصل میں تعدد ازواج ہے نہیں نا، ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے، تو اس طرح کی مسائل کا زیادہ علم بھی نہیں ہوتا، یا اس طرح کے مسائل کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی جاتی. تو کوئی دن کے بارے بتا سر سکتے ہیں؟ دن کا میٹر سر دن کا میٹر نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے پاس عصر کے بعد تشریف لاتے تھے اور سب سے ان کے احوال دریافت کرتے تھے، ایسا میرا خیال ہے. جی، دن اصل میں یہ معاش کا ذریعہ ہے، اور یہ آدمی کا اپنا ہوتا ہے دن، اس میں اس نے کمانا ہے اور کام کاج کرنے ہیں. البتہ جس طرح آپ نے ذکر کیا عصر کے بعد نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے، تو بہرحال خیال تو ہر ایک کا کرنا چاہیے، ساری آدمی کی اپنی بیویاں ہیں، لیکن کچھ نے لکھا ہے کہ دن یہ رات کے تابع ہوتا ہے، تو یہ بھی زیادہ تر اس کو اپنی اسی بیوی کے گھر گزارنا چاہیے جس کی آگے رات ہے، یہ جس کی گزشتہ رات تھی، دن بھی اس کا ہونا چاہیے. ضرورت کے تحت کسی اور بیوی کے پاس ہو جا سکتا ہے. جی، ہم آگے چلتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدہم، اگر ان میں سے کوئی ایک اذا اراد ان یاتی اہلہ، جب وہ اپنی اہلیہ کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو قالا، وہ پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا وہ پڑھ لے. فإنہ، پس بے شک، ان یقدر بینہما ولد، اگر مقدر ہوا، تقدیر میں لکھا ہوا ان کا کوئی لڑکا لڑکی وغیرہ اولاد، فی ذالک، اس ضمن میں، یہ جو ابھی تعلق انہوں نے قائم کیا، لم یضرہ الشیطان ابدا، تو شیطان اس کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اللہم اے اللہ، جنبنا، ہمیں محفوظ رکھ، ہمیں بچائے رکھ، الشیطان، شیطان سے، وجنب، اور دور رکھ، شیطان کو، ما رزقتنا، جو تو ہمیں رزق دے، جو تو ہمیں دے. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز کیا ہے کہ ہم بستر ہو رہے ہیں، ہمارے اس تعلق میں شیطان نہ آئے، اور دوسرا، ہمیں جو اللہ تعالیٰ اولاد دے، اس اولاد کی جسمانی، روحانی، دینی وغیرہ وغیرہ چیزوں میں شیطان جو ہے وہ دخل اندازی نہ کرے. تو کتنی جامع دعا ہے، انسان خود بھی عمل کرتے ہوئے شیطان سے محفوظ رہ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو اولاد اللہ تعالیٰ آگے دیتا ہے وہ اولاد بھی سے محفوظ رہ جاتی ہے. یہاں چند اقوال ہیں، یہ جو بات ہے نا کہ لم یضرہ الشیطان ابدا، شیطان اس کو ہرگز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس ضمن میں پہلی بات یہ ہے، مختلف اس میں اقوال ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کل بنی آدم یطعن الشیطان فی بطنی، جب انسان پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی آدم کا لڑکا پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پیٹ میں چوکا مارتا ہے. تو پہلا قول یہ ہے، یہ جو چوکا مارتا ہے نا شیطان، تو جس مرد اور عورت نے یہ دعا پڑھ لی ہے تو اس کی اولاد، پھر وہ جو شیطان پیدائش کے وقت چوکا مارتا ہے وہ بچہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے. بات کی سمجھ آئی؟ جی
دوسری رائے یہ ہے کہ جو خلقت ہے اس میں کسی طرح کی کمی نہیں آ سکتی. مثال کے طور پہ اس کا جو جسمانی ہے، جسم وغیرہ، عقل وغیرہ، یہ محفوظ رہتی ہیں، اس پر شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا. شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا جسم اور اس کی عقل وغیرہ یہ ساری چیزیں محفوظ رہیں گی. گویا خلقت کے اعتبار سے وہ کامل ہوگا. دو اقوال ہو گئے. اور تیسری رائے اہل علم کی یہ ہے کہ شیطان کا اس قدر غلبہ نہیں ہوگا کہ وہ اسے کافر بنا دے. شیطان کا اس پیدا ہونے والے بچے پر اتنا غلبہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کو اسلام سے ہی برجستہ کر دے. جب وہ بڑا ہو، مسلمان ہو، لیکن شیطان اس پر اتنا زیادہ غلبہ پا لے کہ اس کو کافر بنا دے، ایسا نہیں ہو سکتا. کتنی آرا ہوگی؟ 3. چوتھی رائے یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے کچھ اسباب ہوتے ہیں اور کچھ موانع ہوتے ہیں. اسباب کا مطلب کہ آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں، سبب ہوتے ہیں کہ آپ وہ کریں تو کام ہو جاتا ہے. لیکن کچھ موانع ہوتے ہیں. موانع کا مطلب آپ کو اس کام سے روکنے والی چیزیں. مثال کے طور پہ آپ بازار جا کر اپنا سوٹ خریدنا چاہتے ہیں. اب اس کے اسباب کیا ہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہوں. اس کے اسباب کیا ہیں؟ بازار کا آپ کو رستہ معلوم ہو. اس کے اسباب کیا ہیں کہ بازار آپ پیدل چل کر یا اپنی سواری پر جا سکتے ہوں. یہ سارے کیا ہیں؟ اسباب ہیں. کپڑا آپ کو خریدنا آنا چاہیے، آپ کو کپڑے کی دکان کا پتہ ہونا چاہیے. یہ سارے کیا ہیں؟ اسباب. کچھ موانع ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ سارے اسباب آپ کے پاس پورے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ باہر نکلتے ہیں تو بازار ہی بند ہوتا ہے. یہ ایک معنی ہے کہ آپ بازار نہیں جا سکے. اسی طرح آپ باہر نکلے، بازار تو اوپن ہے، لیکن آپ کو کسی اور نے کسی اور کام پر بھیج دیا. یہ بھی ایک معنی ہے کہ آپ اپنا کپڑا جا کر نہیں خرید سکے. تو گویا ہر چیز کے کوئی اسباب، کچھ موانع ہوتے ہیں. لہذا جو جمع کرنے والا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، ازدواجی تعلق قائم کرنے والا ہے، یہ آدمی بسم اللہ اللہم اجرنی من الشیطان والی دعا تو پڑھتا ہے. اب یہ ان اسباب میں سے ہے کہ اس کی اولاد محفوظ رہے شیطان سے. لیکن کچھ ایسے موانع پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس وجہ سے وہ دعا قبول نہیں ہو پاتی اور شیطان غلبہ حاصل کر لیتا ہے. وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ ایسے والدین کا مال و زر سب کچھ حرام کا ہے، اور حرام کی کمائی جو کرنے والا ہے اس کی تو دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اب اس نے دعا تو کی ہے، اسباب تھے، وہ اپنی بیوی کے پاس بھی آیا، ازدواجی تعلق بھی قائم کرنے لگا، دعا بھی پڑھی، سارے اسباب ہیں، لیکن مانے کیا آ گیا؟ کمائی حرام کی تھی. اب اس صورت میں اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، یا کوئی اور ایسا معاملہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول ہی نہیں کی. جی، تو اس صورت میں یا دعا تو وہ ہوئی، لیکن بعد میں کوئی ایسا برا عمل کر لیا کہ اس کے ساتھ جو پہلے اعمال ہیں وہ برباد ہو گئے. تو شیطان غلبہ پا لیتا ہے. تو یہ مختلف طرح کے اقوال ہیں. پہلا قول جو ہے یہ قاضی ایاز کا ہے، اور دوسرا قول جو آپ نے پڑھا ہے یہ ابن دقیق کا ہے. ابن دقیق العید، یہ آپ جو کتاب پڑھیں نا عمدۃ الاحکام، اس کی سب سے اچھی شرح ان کی ہے، ابن دقیق. اور تیسری رائے جو آپ نے ابھی پڑھی ہے یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی ہے. اور چوتھی رائے جو بھی آپ نے پڑھی ہے یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی ہے. بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ شیخ
شیخ اس میں سے راجح بتائیے گا. اللہ اکبر کبیر. ہم نے تو چراغ جلا کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. راجح کون بتائے گا؟ راجے آپ کا جو فہم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، جی آپ کے علاوہ اور کون بات کر رہے تھے؟ کیا کرنے لگے تھے؟ شیخ استاد کا کام ہوتا ہے نا، وہ آرام سے راجح بتا دیتا ہے کہ آپ نے استاد کو کم نہیں سمجھا ہوا ہے؟ جی نہیں استاد کو استاد ہی سمجھا ہے، اس لیے میں پوچھ رہی تھی کہ اس میں سے آپ نے تو بڑوں سے اقوال کام جو کرواتے آراء ہوتے ہیں پیش بلا. کیے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جو معروف قول ہے نا اہل علم کا، وہ پہلا قول ہی ہے، قاضی ایاز والا. اور آپ نے دیکھا اس پر ٹک لگا ہوا ہے بقیہ میں سے. لیکن بقیہ جو 3 اقوال آپ نے پڑھے ہیں، ان کا انکار بھی نہیں ہے. یہ زیادہ علماء کے جو اقوال ہوتے ہیں نا، یہ تب ہوتے ہیں جب شریعت نے واضح خود رستہ متعین نہ کیا ہو، پھر علماء کے مختلف طرح کے اقوال ہوتے ہیں. اور دیکھا جائے تو تقریباً وہ سارے صحیح ہوتے ہیں. باقی اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ نص کے عبارت کے قریب کون سا ہے، تو وہ قریب پہلا قول ہے، جس طرح اس پر ٹک کا نشان آپ نے دیکھ لیا. میرے ہاں واللہ عالم. باقی ضروری نہیں کہ استاد سے پڑھنے والے سارے استاد سے چھوٹے ہی ہوں. آپ میں سے کئی انشاءاللہ مجھ سے بڑے بھی ہیں علم و عمل کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ ان کے ہاں بہت سی خیر و برکت فرمائے. ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی اور اس میں سے درست معلوم ہو. اچھا، اس کا آپ اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. میں اس کو مٹا دوں؟ جی شیخ. چلیے جی ہم آگے چلتے ہیں. تو یہ دعا جو ہے نا، میں گزارش کروں گا یہ ہمیں آنی چاہیے. اولاد ہمارے جو سرمایہ ہے یہ بہت بڑا، تو اس کو شیطان سے بچانے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی حکم دیا ہے، جہنم سے بچانے کا حکم دیا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اسی طرح حدیث میں بھی آپ نے پڑھا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ وغیرہ وغیرہ. تو ان سب دلائل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی شیطان سے وہ محفوظ رکھے. اللہ اکبر کبیرہ. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ان اللہ لا یستحی من الحق. تو جن کو یہ دعا زبانی یاد ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. اہل علم کا اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ یہ مرد پڑھے گا یا بیوی بھی ساتھ پڑھے گی. تو حدیث کے ظاہر الفاظ تو مرد والے ہی ہیں، لیکن خواتین بھی چونکہ مردوں کے تابع ہیں شرعی احکام میں، تو اس میں راجح بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بیوی بھی یہ دعا پڑھے گی. اچھا، میں نے جو دیکھا شاید 2 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. یہ اب آپ پر لازم ہے کہ آپ نے یہ دعا اچھے سے یاد کرنی ہے، اور گروپ میں یہ سنانی بھی ہے سب نے، اور کسی نے پیچھے نہیں رہنا، سب نے سنانی ہے. یہ ایک بزرگ ہیں، وہ ہمارے دور سے رشتہ دار بھی لگتے ہیں. وہ ایک بار میں نے ان کو دیکھا ایک مسجد میں آئے، اور وہاں ایک بہت بڑا حلقہ لگا ہوا تھا. وہاں تحفیظ القرآن، تجوید القرآن اور دیگر کلاسز تھیں، بعض درس نظامی کی بھی. تو مجھ سے فرمانے لگے یہ کون سے لوگ ہیں؟ میں نے کہا یہ ادھر کے اساتذہ ہیں جو وہاں کھڑے ہیں. کہتے ذرا میرے ساتھ آؤ ان کے پاس. ایک قاری صاحب کو سائڈ پہ کیا، کہا کہ یہ دعا سناؤ.
नहीं आई उनको। दूसरे थे वो बाकायदा दरस निज़ामी मुकम्मल उन्होंने किया हुआ था, आलिम दीन थे, उनको साइड पे की, कहा ये दुआ सुनाओ, नहीं आई। तो मुझे कहने लगे कि देख लो। यही वजह है कि फिर ऐसे लोगों की औलादें वो बहुत ज़्यादा दूर निकल जाती हैं, शैतान के चुंगल में आ जाती हैं वगैरह वगैरह। तो ये नबवी तालीम है हमें इस पर। फिर उनको उन्होंने अपनी किताब दी, उस किताब के अंदर ये दुआ बाकायदा उन्होंने नुमाया करके इसको लिखा हुआ था, और उनको साइड पे और दूसरी तरफ मुंह करवाया, कहा है इसको अच्छे से याद करो, जब याद हो जाए मुझे सुनाओ और फिर यहाँ बच्चों को पढ़ाओ। तो इल्म लेने में कोई शर्म नहीं है, आदमी बड़े से भी इल्म ले लेता है, छोटे से भी इल्म ले लेता है, अपने साथी से भी इल्म ले सकता है। इल्म की बात जहाँ से खैर की मिल गई उसको लेना चाहिए। हम आगे चलते हैं। उक़बा इब्न आमिर रदियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वद्दुखूल अला निसा, औरतों के पास दाखिल होने से बचो, औरतों के पास जाने से बचो। तो एक अंसारी सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह अफराइत अलहम, हम के बारे आपकी क्या राय है? तो आपने फरमाया, अलहम वुल मौत, हम जो है वो तो मौत है। हम क्या होता है? अ, जी, अलहम वो अखु जौज, खामन का भाई। वमा अशबहहु मिन अकारिब ज़ौज, और जो इसके मुशाबे हैं खामन के करीबी रिश्तेदार, इब्न अम, उसका चचाजाद है, वनहविही, और इस जैसे और भी। अलामा नौवी रहमहुल्लाह ने भी इस पर अहले इल्म का इत्तिफाक नकल किया है, अहले लुगत का, कि अहमा से मुराद जो है वो खामन के जो मर्द रिश्तेदार हैं वो हैं। तो खामन के मर्द रिश्तेदारों में उसका बाप जो है ये तो मुस्तस्ना है, ये तो औरत का सुसर लगा और उसके बाप के दर्जे पर है। उसके सिवा जितने भी हैं, खामद के सगे भाई हों, उसके कजन्स हों, उनमें चचाजाद है, खालाजाद है, मामूजाद है, फिर इसके बाद उसके भतीजे भांजे जितने लोग भी हैं, यानी खामद की तरफ से जितने मर्द रिश्तेदार हैं बाप के अलावा, वो सारे के सारे अलहम में शामिल हैं। तो देवर इसका सादा सा तर्जमा कर लिया जाता है। तो देवर के बारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मौत है। कोई बता सकते हैं आपने इसके लिए मौत का लफ्ज क्यों बोला? और सर क्योंकि एक तो ये कि घर के अंदर होता है, मोस्टली ऐसा होता है हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, और फिर ये कि ये नामहरम है और ज्यादा वास्ता इसी से पड़ता है, शायद इसलिए कहा होगा। सर और दूसरी बात ये भी है ना कि देवर को अक्सर छोटा, हमारे यहाँ तो देवर यही समझा जाता है कि देवर है तो छोटा है, तो छोटा है तो वो भाभी से फ्री भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और बड़ा है तो भाभी जो है वो बच्चा बेटा बेटा समझ के आ रही है। पर्दे का तो हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। तो चूंकि ये नामहरम है तो कोई भी ताल्लुक कायम हो सकता है, और जमाने में ऐसी मिसालें हमें बहुत सी मिली हैं। तो मौत तो औरत के लिए वही है ना कि किसी नामहरम के पास चली जाए। शेख, उसकी हलाकत या उसकी वो कबाहत को ज़्यादा जाहिर बड़ा बताने के लिए। जी, पहले नंबर पर तो ये बनता है दीन की मौत है, क्योंकि वो मासियत में जा सकती है। तो दीन मर गया, यूं ही कह लें सादा लफ्जों में। और दूसरी बात हकीकी मौत है। वो कैसे? जिना करेगी तो इसको रजम कर दिया जाएगा, मर जाएगी ये। इसी तरह हलाकत है, और हलाकत क्या है? तलाक है। खामद को पता चलेगा वो तलाक दे देगा। तो जो अज़दवाजी रिश्ता था उस एतबार से मौत है ये। आप फिर तो पूछने सर आ जाएंगी कि ये तो राजे किसी क्या के है? लिए भी हो ये सकता है ना। सारे ही राजे हैं, ये सारे ही राजे हैं, मुख्तलिफ एतबारात हैं ना। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यawmil आखिर फला यखलुवन्न बिमरअतिन लैसा मअहा ज़ु महरम मिनहा फइन्न थालिथहुमा अश-शैतान औ कमा क़ाल। जो शख्स भी अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो किसी औरत के साथ भी तन्हाई में ना हो, इल्ला है कि उसका महरम साथ हो, क्योंकि अगर ये दोनों होंगे तो तीसरा इनके साथ शैतान होगा। जी, आपने क्या बात कही? सर मैं ये कह रही थी कि जो आपने अभी तीनों कंडीशंस बताई हैं, मौत है, हलाकत है, तो सर ये सिर्फ देवर के साथ नहीं हो सकता, किसी भी दूसरे के साथ जब भी किसी शौहर को पता चलेगा तो वो तलाक देगा या फिर वो रजम कर दिया जाएगा,
سر دیور کے ساتھ اسپیسیفکلی دیور کا ورڈ اسی لیے یوز بس ہوا وہ ہوگا کہ یہاں پہ اس میں فتنہ امکان والے زیادہ ہے. چانسز زیادہ ہیں. جی جی امکان امکان زیادہ زیادہ ہے. ہے. جی اس امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا جو نتیجہ ہے اس کو سامنے رکھ لیا گیا, اور نتیجہ کیا ہے؟ موت. باقی آپ نے جو پہلے باتیں کی نا وہ ساری بجا تھیں, کہ اس کا گھر میں ہونا, خصوصاً جوائنٹ فیملی سسٹم میں. اور پھر ہمارے ہاں جو ایک غلط بات رائج ہے کہ بھابھی جو ہوتی ہے نا وہ ماں کے مقام پہ ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آ گئی. بھابھی کے سر ساتھ برے انسان کا سلیقہ کوئی ہے نا رشتہ ہے سر ہی نہیں. ہندو. ہاں جی, رشتہ کوئی ہے ہی سر نہیں. اہل ہند جو ہے نا وہ کرتے ہیں اس طرح سے کہ بھابھی ماں جیسی ہوتی ہے. سر پاکستان میں اتنا اس چیز کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہے بھی. چلیے باب الصداق. حمیرہ جی حق مہر کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیہ, آپ نے صفیہ کو آزاد کیا. وجعل عتقها صداقها, اور ان کی آزادی کو ہی آپ نے ان کا حق مہر بنا دیا. معلوم ہوا نکاح کے لیے حق مہر ضروری ہے, اور اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں. تو صفیہ رضی اللہ عنہا یہ قید ہو کر آئی تھی نا, تو آپ نے ان کو یعنی آزاد کیا, اور ان کی آزادی کو ہی ان کا حق مہر بنا کر ان کے ساتھ نکاح کر لیا تھا. جی سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, اور وہ کہنے لگی انی وہبت نفسی لک, میں نے اپنا آپ کے لیے ہبہ کیا. فقامت طویلا, تو وہ کافی دیر کھڑی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, تو ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ زوجنیہا, اس کا میرے ساتھ نکاح کر دیجئے. لم یکن لک بہا حاجہ, اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے فرمایا هل عندك من شيء تصدقها, کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو اس کو حق مہر کے طور پر دو گے؟ فقال, تو وہ کہنے لگا ما عندي, میرے پاس نہیں ہے, الا ازاری هذا, مگر یہ میرا ازار جو تہبند میں نے باندھا ہوا ہے, بس یہی ایک چادر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اعطیتها ازارک, اگر تم اسے اپنا ازار دے دو گے, جلستا تو تم پھر بیٹھے رہو گے, تمہارے پاس تو کوئی لباس نہیں ہوگا پہننے کے لیے. ولا ازار لک, اور تمہارے پاس کوئی اور لباس ہوگا ہی نہیں ازار. فلتمس شیئا, تو کوئی اور چیز تلاش کرو. اللہ اکبر. قال ما اجد, کہنے لگا کچھ بھی نہیں پاتا, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. قال التمس ولو خاتما من حدید, تلاش کرو خواہ لوہے کا کوئی چھلا ہی, کوئی انگوٹھی ہی مل جائے. فلتمسا, اس نے تلاش کیا. فلم یجد شیئا, لیکن کچھ بھی نہ ملا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل معك شيء من القرآن, کیا تمہارے پاس کچھ قرآن ہے؟ قال نعم, اس نے کہا ہاں وہ تو ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوجتکها بما معك من القرآن, میں نے اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا اس کے ساتھ جو تیرے پاس قرآن ہے. تو یہاں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی عورت, اس کو اجازت تھی کہ وہ اپنا آپ ہبہ کر دے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ بغیر کسی حق بہر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیں, اس کی اجازت تھی. وَمَرْأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ, یہ صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ ہے نا. کوئی عورت آ کر کہے کہ میں نے اپنا آپ کو ہبہ کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو حق مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اب کوئی عورت کسی مرد کو یہ بات کہہ سکتی ہے؟ نہیں سر. کیا مطلب, بڑے ٹکا کر فتوے دیے ہیں آپ لوگوں نے. سر آپ نے سکھا دیا نا. جی سر سیکھ رہے ہیں نا آپ سے. اچھا اچھا, مجھ سے سر جو فتوے پچھلی سیکھ رہے حدیث ہیں آپ اور نے ٹکا کر پڑھائی فتوے دینا سیکھ رہے ہیں. سر استاد کی امام پیروی بخاری, تو کرنی ہے نا. بس ٹھیک ہے, انہی کاموں میں پیروی کریں میری. امام بخاری سر رحمہ اللہ ایک نے باب کوشچن قائم ہے. کیا ہے. اچھا رکیں ایک منٹ. جی. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے, باب جواز المرأة نفسها على الرجل الصالح. باب جوازی, یہاں عرض کا لفظ ہے.
عرض البرأة نفسها، یہ جائز ہے کہ عورت اپنا آپ پیش کرے نیک آدمی پر. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کر کے باقاعدہ یہ جواز پیش کیا اسی حدیث مبارکہ سے، اور یہی بات صحیح ہے. فرق کیا ہوا پھر؟ آیت میں ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، اور یہاں امام بخاری اجازت دے رہے ہیں اسی حدیث مبارکہ کی روشنی سے. فرق یہ ہے کہ آج بھی کوئی خاتون کسی نیک صالح آدمی کو کہہ سکتی ہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور اپنا آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں، کسی طرح کا بھی لفظ بول سکتی ہے، لیکن اس میں ہوگا کیا؟ اس میں مہر ہوگا، بغیر مہر کے نہیں کر سکتا. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت ہبہ کرتی وہاں حق مہر نہیں تھا. یہ فرق ہے. خالصۃ لک من دون المؤمنین کی تفسیر یہ ہے. جی واضح ہے؟ بالکل واضح ہے سر. سر جن صاحبہ نے ہبہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کا نام کیا تھا؟ پتہ نہیں نام کیا تھا. سوال کر لوں جی سر؟ پچھلی آپ نے حدیث جو آپ نے پڑھائی ہے کہ آزادی جو ہے اس کو حق مہر کہا گیا ہے، تو اس سے یہ مراد ہوگا کہ نکاح کے ٹائم پر انہوں نے حق مہر ادا نہیں کیا ہوگا اپنی زوجہ کو؟ جی بالکل نہیں کیا تھا. صفیہ رضی اللہ عنہ کا ہم نے پڑھا نا. جی بالکل. ہاں صفیہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا، جب وہ آئی تھیں تو کوئی صحابی رسول آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مجھے بھی کچھ دے دیں. تو آپ نے کہا لے جاؤ. اس نے دیکھا یہ ان کو پسند آئی اور وہ ان کو لے گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو بعد میں بعض صحابہ کرام نے کہا کہ وہ چونکہ بڑے خاندان کی ہے تو اس کے ساتھ وہ آپ کو لینی چاہیے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا اس کو ادھر چھوڑ جاؤ اور اس کے علاوہ لے جاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آ گئی صفیہ رضی اللہ عنہ. صفیہ بنت حیی نام ہے نا ان کا. تو اب صحابہ کرام کا آپس میں اس مسئلہ پر آپس میں بات چیت ہوئی کہ یہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، یعنی ہماری ماں لگیں، یا یہ آپ کی لونڈی ہیں. تو پھر صحابہ کرام نے کہا اگر تو آپ اس کو پردہ کروائیں گے تو یہ ہماری ماں ہے، اگر پردہ نہیں کروائیں گے تو پھر یہ لونڈی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوار ہوئے اور ان کو اپنے پیچھے بٹھایا سواری پر، اور پیچھے بٹھانے کے ساتھ پھر ایک پردہ جو ہے وہ لٹکا دیا تاکہ کوئی اور ان کو دیکھ نہ سکے، تو پھر صحابہ کرام نے جان لیا کہ یہ مومنوں کی ماں ہے. اللہ اکبر کبیر. سر یہاں پہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں ایک وضاحت کر دیجیے، کیونکہ وہ ان کے آپ کی بارے میں بھی لونڈی کہا تھی. جاتا ہے کہ وہ لونڈی تھی. جی وہ لونڈی تھی. سر جب امہات المومنین کا نام لیا جائے گا تو ان کا نام نہیں آئے گا اس میں. جی وہ آپ کی لونڈی ہیں. اچھا اس میں جو ہم نے پڑھا ہے نا التمس ولو خاتم من حدید، بعض لوگ اس سے مردوں کے لیے لوہے کی انگوٹھی وغیرہ کا جواز نکالتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آپ موجود تھے تو عمر ابن خطاب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی باہر ایک کھلا بکر ہے اور بڑا خوبصورت ہے وہ، تو آپ اگر وہ خرید لیں جمعے والے دن پہنا کریں، یا جب قافلے آپ سے ملنے آتے ہیں تو آپ اس وقت زیب تن کیا کریں، اچھے لگیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ وہ پہنتا ہے جس کا دنیا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب وہ ریشمی تھا لباس تو آپ نے نہیں پہنا. اچھا کچھ دیر بعد ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی لباس عمر ابن خطاب کو تحفہ دیا. عمر ابن خطاب کہنے لگے کہ آج آپ مجھے یہ دے رہے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے نا وہ قلتا ما قلتا، آپ نے کہا تھا جو کہا تھا، مطلب آپ نے تو کہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے اور اب مجھے دے رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں دیا لتلبسہا کہ تم اس کو پہن لو، میں نے تو ویسے آپ کو دیا ہے. تو پھر عمر رضی اللہ عنہ کا مکہ میں ایک مشرک بھائی تھا، اس کو پہنا دیا انہوں نے. معلوم ہوا ایسی چیز جو مردوں کے لیے حلال نہ ہو مرد اپنے پاس وہ رکھ سکتا ہے اور ایک دوسرے کو تحفہ بھی دے سکتا ہے. تو یہاں سے کہیں سے بھی یہ بات نہیں نکلتی کہ اس صحابی رسول کی کوئی اپنی لوہے کی انگوٹھی تھی جو پہنا کرتے تھے تو آپ نے ایسا فرمایا. ایسا بالکل بھی نہیں تھا. اور دوسری یہاں بات اچھا آگے یہ ہے، یہ آپ سے سوال ہے، زوجتکھا بما معک من القرآن کا کیا مطلب ہے؟ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ اگر آپ کو یاد ہے تو وہ اس کو بھی آپ نے یاد کروا دینا ہے. جی اور کوئی؟
سر یہ اس لیے تھا کہ ان کو حق مہر ایز اے حق مہر کہا تھا نا کہ اگر ان کو کچھ حفظ ہے تو وہ اس کو کر لیں. کیا کر لیں؟ ان کو بھی خود تو حفظ کریں گے لیکن کروانا ان کو ایز بھی اے ساتھ میں حفظ کروا لیں گے نا. جی، یہ جو با ہے نا، اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں. یہ ہم جو نحو کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، اس میں با کے 10 معنی بیان کیے جاتے ہیں. اس میں ایک ہے مقابلہ، اور ایک ہے سببیہ. ایک ہوتی ہے با مقابلے کے لیے آتی ہے. مثال کے طور پہ ایک ہاتھ میں نے قلم پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں نے خوشبو پکڑی ہوئی ہے، اور کہا کہ اس کے بدلے تمہیں میں نے یہ دے دیا. یہ ہے مقابلہ. اور سببیہ کیا ہے؟ کہ جس میں کوئی سبب بیان کیا جائے. تو اس کے دو طرح کے ترجمے کیے گئے. میں نے تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر دیا اس کے عوض جو تمہارے پاس قرآن ہے. کیا مطلب؟ تمہیں کچھ جو صورتیں یاد ہیں وہ آپ کا حق مہر ہوا کہ آپ نے وہ اس کو سکھانی ہے، یاد کروانی ہے. ایک یہ معنی ہوا. یہ تب ہوگا جب اس با کو للمقابلہ ہم سمجھیں گے تو. اور دوسری ہے لسببیہ، سبب کے لیے، کہ میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کیا اس سبب سے کہ جو تمہارے پاس قرآن ہے. مطلب تمہارا قرآن پڑھے ہوئے ہونا ہی اس کا حق مہر بن گیا. سببیہ بنائیں تو اس میں قرآن یاد کروانا ضروری نہیں ہے. یہاں بعض لوگوں نے سببیہ والا معنی مراد لیا، لیکن مجھے یہ معنی یہاں صحیح نہیں لگا. یہاں مقابلہ والا معنی ہی ہے، کیونکہ صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں فَعَلِّمْهَا من القرآن، تو اس کو سکھاؤ قرآن میں سے. لہذا با مقابلہ والا جو یہاں معنی ہے وہ درست ہے کہ اس کو قرآن سکھاؤ جو تمہیں بھی یاد ہے. جی، تیسری اور یہاں میرے خیال میں اس باب کی آخری حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ہے. بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف کو وعلیہ ردع زعفران، اور ان پر زعفران کا نشان لگا ہوا تھا. اس کو دیکھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ فرمانے لگے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہیم، یہ کیا ہے؟ اصل میں ہے ما ہذا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تزوجت امرأة، میں نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی ہے. آپ نے فرمایا ما اصدقتها، حق مہر کیا دیا اس کو؟ انہوں نے کہا کہ وزن نوات من ذهب، سونے کی گٹھلی برابر. نوات گٹھلی کو بولتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی ہے، اس کے برابر میں نے سونا دیا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا حق مہر کیا دیا؟ تو انہوں نے کہا سونے کی جو یعنی گٹھلی جو ہے کھجور کی، اس کے برابر سونا میں نے دیا ہے. معلوم ہوا یہ حق مہر جو ہے یہ ادا کرنا چاہیے. اچھا، جو ہم نے گزشتہ روایت پڑھی ہے نا، اس میں ایک یہ بات بھی شارحین نے لکھی ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو حق مہر ہے یہ کوشش کر کے معجل ہی ہونا چاہیے. تو نبی علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ چلو یار ابھی موجود نہیں ہے تو بعد میں اس کو اتنے دینار دے دینا، پھر کبھی دے دینا. تو ایسا نہیں آپ نے کہا، بلکہ اسی وقت اس معاملے کو ختم کیا. اور دوسری بات اس حدیث مبارکہ سے آپ یہ سمجھیں کہ اول درجہ مال و دولت ہی ہے حق مہر میں. یہ نہیں کہ کوئی عالم دین کہ اچھا مجھے تو بڑا یہ یاد ہے اور یہ سب کچھ میں تمہیں پڑھا دوں گا اور آجو. نہیں، اول درجہ جو ہے وہ پیسہ ہی ہے. اگر پیسہ موجود نہیں ہے تو پھر علم کی طرف آیا جائے گا کہ چلو صورتیں یاد کروا دو یا حدیث پڑھا دو یا ادب سکھا دو یا کوئی اور ایسا کام کر دو. یہ ثانوی درجہ ہے بہرحال. جی کلیئر ہے؟ طلاق کی طرف چلیں آگے. نہیں سر ابھی طلاق نہ کروائیں. مجھے میرا ایک کوشچن ہے سر. نکاح تک کافی ہے؟ کیوں طلاق کیا حرام ہے کہ طلاق نہ کروائیں؟ سر ابھی تو حرام تو تازہ نہیں ہے تازہ لیکن نکاح پڑا ہے تو ساتھ ہی تو طلاق اچھا ساتھ ہی اچھا، نہیں جی طلاق نہ نہیں نہیں، کروائیں یہ سر. 9 بال ہو جائے گی، پھر ہم نہیں پڑھیں گے. ابھی تو اپنا نکاح ہوا ہے. اللہ اکبر کبیر. چلے نکاح مکمل ہو گیا، سر اور میرا آخری حدیث مبارکہ جو ہم نے پڑھی اس میں ولیمہ بھی ہو گیا. جی سر بغیر لڈو کھائے.
सर मेरा एक क्वेश्चन है जी सर, ये जिस तरह से बात हुई ना कुरान का कुछ हिस्सा। अच्छा, यहाँ इल्म में एक शादी हुई थी, एक सेलिब्रिटी है उनकी। तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपना हक महर क्या रखा कि मेरा हस्बैंड जो है वो सुबह की नमाज पढ़ेगा। मतलब ये हक महर है उनका। अब वो बंदा, तो अगर वो पहले नमाज नहीं पढ़ता था तो क्या वो, अब वो नमाज उसने शुरू कर दी, ये तो एक अच्छा अमल हो गया। लेकिन उनकी शादी इस शर्त पे है कि वो नमाज पढ़ेगा, तो अगर कभी वो छोड़ देता है तो फिर उसने कहा का क्या होगा? क्या वो बातिल हो जाता है? नहीं, बातिल तो नहीं होगा। अभी हमें कह रही थी कि तलाक ना दिलवाएं और खुद लोगों की तलाक दिलवा रही हैं। ये कौन है? सुफेरा है ना? अल्लाह अकबर। सर मैं से पूछ रही हूँ। जी नहीं, तलाक वाकई नहीं होती ऐसे, लेकिन उसको ख्याल करना चाहिए, बार बार उसको याद दिलाए। नहीं सर, होता है ना कि शुरू में तो बंदा बड़ा उसमें चार्म में आके तो इस तरह की शर्तें कबूल कर लेता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है बस कि फिर शराइत बाद है में जो थोड़ा है ना, सा। उनको पूरा करना चाहिए, ये लाजिम है पूरा करना, लेकिन इसके साथ निकाह नहीं टूटेगा। चले, सही हो गया। जी अच्छा सर, मेरा एक सवाल है मेटल के हवाले से। जैसे वो लोहे की अंगूठी के बारे में आपने कहा, तो जो खवातीन ज्वेलरी पहनती हैं, ख्वाह वो कोई सा भी मेटल हो, वो अलाउड होता है? खवातीन के लिए हर चीज की इजाजत है। अवमन फिल हिलिया, ये तो पली पोसी ही जेवरात में है। इसके लिए हर तरह के जेवरात जायज हैं। और आदमी के लिए चांदी? आदमी के लिए चांदी है। जी बेहतर है। है या चांदी जितनी चाहे इस्तेमाल कर ले। सर आवाज आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि चांदी की क्या मिकदार सवाल किया आपने? मखसूस चा- चांदी की मिकदार मखसूस है या जितनी चाहे चांदी किसके इस्तेमाल कर लिए? ले? मर्द मर्द के के लिए। लिए? मर्द के लिए जो है ना, जी एक मर्द। एक मिसकाल है। और एक मिसकाल जो है ये ग्राम में अगर आप इसको देखें तो ये है ग्राम में, इतनी ही वो पहन सकता है। जी मेरे ख्याल में आपकी बातें खत्म हो गई। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत। शेख मेरा एक जी जी ठीक है, इंशाल्लाह कल मैं पूछती हूँ। आप कर लें। उससे कबल जो कल आपने सवाल अब किया था, निकाह मुता की सूरत में जो औलाद पैदा होगी किसकी होगी, वो मैंने देखा था। तो वो औलाद मर्द की ही होगी, क्योंकि उस वक़्त वो निकाह जायज़ था। और अमूमी कायदे के तहत के जो औलाद होती है वो मर्द की होती है। तो इस सूरत में भी जो औलाद है वो मर्द की ही होगी। किसी ने जो बोला था बाद में और ग्रुप में कि औरत की होगी, वो वैसा नहीं है, क्योंकि वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिना की सूरत में फरमाया ना कि वो अलवलदु लिल फिराश वलिल आहिरिल हजर, बिस्तर वाली का बच्चा होगा और जिसने जिना किया उसको पत्थर पड़ेंगे। ये जिना की सूरत में है। और और सर उनको विरासत भी मुंतकिल होती होगी फिर जी तो? सब कुछ है, जाहिर है उसका बेटा है। और जी लेकिन अब तो इस जी। सवाल की गुंजाइश ही नहीं है ना, क्योंकि निकाह मुताबदी तौर पर हराम है। सर मैं इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ पूछ रही हूँ। इससे मिलता जुलता निकाह निकाह मिसियार सर है। उस पर अहले इल्म सर वो का तो इख्तिलाफ है, लेकिन मैं इसको जायज़ समझता हूँ। सर सर निकाह ये मिस्यार भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, मतलब कुछ टाइम के लिए जो बैरून मुल्क जाते हैं या ये कुछ कुछ टाइम के लिए सफर नहीं वगैरह होता। पे जाते हैं? जी। निकाह मिसियार कुछ तो टाइम उसको के लिए अगर हो फिर तो वो निकाह मुता है, निकाह मिसियार तो है नहीं। निकाह अच्छा मिसियार सर। होता है, ये युसर से है मिसियार।
یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے کوئی حقوق ترک کر دیتی ہے. مثال کے طور پہ شادی کے بعد خامن پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو کھانا بھی دے اور اس کو رہائش بھی دے. لیکن اگر وہ بیوی کہتی ہے کہ میں جاب کرتی ہوں، میرا کوئی کام ہے، کوئی مصروفیت ہے، میں تمہارے پاس نہیں رہ سکتی ہوں، تو اس صورت میں اگر وہ اپنا یہ چھوڑ دیتی ہے حق، تو اس صورت میں آدمی مان جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میرے پاس نہ رہو، جب دل کیا میں آ جاؤں گا، تم آ جانا، جس طرح کی بھی کوئی صورت ہے. یا اسی طرح خرچ کے حوالے سے وہ کہہ دیتی مجھے آپ سے خرچ نہیں چاہیے، میرا الگ سے اپنا کوئی کام ہے، یہ مجھے آپ سے ضرورت نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس صورت میں جو نکاح کیا جاتا ہے عرفی طور پر اس کو نکاح مسیار کہا جاتا ہے. تو یہ وہاں زیادہ تر ہوتا ہے جہاں بہت زیادہ مصروف ترین لوگ ہوتے ہیں. مرد بھی اپنی کوئی کمائی کر رہے ہیں، اپنی کمپنی ہے اس کی، عورت کا اپنا کوئی سیٹ اپ ہے، کوئی اپنا اسکول ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے. تو اس صورت میں اگر وہ عام جس طرح ہمارے ہاں ازدواجی زندگی ہوتی ہے ویسے نہیں، اس سے ہٹ کر ہفتے میں ایک بار ملاقات یا مہینے میں ایک بار ملاقات جو طے ہو جائے، میں واللہ عالم اس نکاح کو، نکاح مسیار کو جائز سمجھتا ہوں. تو اہل عرب بھی اس کو جائز سمجھتے جی ہیں؟ ان کے ہاں بھی یہ جائز ہے، لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں اکثر مشائخ اس کو ناجائز کہتے ہیں. جی. ان کے ہاں زیادہ جو ہے نا وہ اس کو نکاح متع کے طور پر سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس میں ایسا نہیں ہوتا. ایک استاد صاحب سے میں نے ذکر کیا تو فرمانے لگے صحیح نہیں. میں نے کہا کیسے صحیح نہیں؟ فرمانے لگے کہ وہ اگر آدمی کا دل کیا ہے، جس طرح نبی علیہ السلام باہر تھے، کسی عورت پر نظر پڑی، فوراً اپنی اہلیہ سے آ کر اپنی خواہش کو پورا کیا، تو اس صورت میں یہ مرد اور عورت کیا کریں گے؟ جبکہ یہ لاہور رہتا ہے، وہ اسلام آباد رہتی ہے. تو میں نے کہا کہ اگر اس میں یہ شرط بھی ہو، یعنی مہینے میں ایک بار یہ شرط نہ ہو، بلکہ عمومی طور پر بس یہ طے کر لیا جائے کہ مہینے میں ایک بار ہم ملیں گے، لیکن اگر کسی کا اس سے پہلے آنے کا دل چاہا تو وہ آ سکتا ہے یا آ سکتی ہے، تو فرمانے لگے پھر ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ پھر اس طرح بندہ کر لے. بہرحال یہ نکاح مسیار اصل میں نا کتاب و سنت میں کہیں نہیں ملتا، یہ موجودہ دور کی اختراع ہے اور اس میں کوئی بہت بڑی قباحت نہیں ہے، اس لیے میں تو کہتا ہوں اس کی اجازت ہمیں ضرور دینی چاہیے. تو اس میں وہ حق مہر اور باقی ساری چیزیں تو جی ہے نا؟ سارا کچھ ہوتا ہے، ولی کی اجازت، سب کچھ ہوتا ہے. بس چند تو حقوق سر پھر اپنی جو عورت کہہ ہمارے دیتی ہاں ہے میں نہیں دوں میں نہیں لوں گی. سر ہمارے ہاں تو جو مرد چلے جاتے ہیں بیرون ملک جاب وغیرہ کرنے، تو ان کی بھی یہی حالت ہوتی ہے. عورت ان کو یہ والے حقوق معاف نہیں کرتی، لیکن وہ معاش کے سلسلے میں مطلب کیونکہ جانا ہے تو وہ چلے نہیں وہاں اگر تو یہ کہ صورت ہو نا وقتی طور آدمی کو اور پتہ ہے میں نے ادھر 7 سال رہنا ہے، تو وہ کہتا ہے 7 سال کے لیے میں نکاح کروں گا پھر اس کو چھوڑ کر پاکستان آ جاؤں گا، یہ تو نکاح متع ہی ہے، جی یہ مسیار تو نہ ہوا. نہیں سر، میں فی بات کر وہ دیتی رہی ہے تو آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے، جو میں بھی نہیں سمجھ پا رہا آپ نے اب کیا کہا. اپنی چلے بقیہ گروپ میں سر بھیج آپ نے دیجیے گا سوال. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. وعلیکم السلام.